بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اس بلاگ کی دوسری کڑی ہے اور اس کا عنوان بھی وہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا، روشنی کی طرف لے کر آنا۔ اس کو علامہ اقبال ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، یعنی جب تک ایک بھی ایمان والا موجود ہے تو اس کی حرارت دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں اپنے معزز شخصیت مجدد ابن منظور سر ان کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ حیرت ہے تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ میں استقبال کرتا ہوں مجدد ابن منظور سر کا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ہم لوگ جس سفر پر نکل رہے ہیں وہ ایک تعلیمی سفر ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کی ضرورت کو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی میں ہی ہمیں تعارف دے دیا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آج ہم پڑھائی کے میدان میں کہاں رہ گئے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور جو شعر شاہ زیب صاحب نے کہا کہ حیرت ہے اس قوم کی حالت کا کہ جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ تو آج ہم کہاں رہ گئے ہیں، حال ہمارا کتنا برا ہوا ہے، ہمارے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی سے بھی زیادہ بری حالت ہو گئی ہے ہماری۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور ہمارا آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ آج بس اسی تعلق سے چند باتیں ہمارا ارادہ ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ میں جا کر کے بات کی جائے اور ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہم آج تعلیم میں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اس بیماری سے، اس پریشانی سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ آج اسی سفر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہوتی ہے اپنے معزز لوگوں کے ساتھ میں۔ ہمارا یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ خاص سفر تھا، کیونکہ یہ انسانیت کو اندھیروں سے اور جہالت سے نکالنے کا سفر تھا، انہیں ہدایت کی روشنی اور انہیں تعلیم اور ایجوکیشن کی طرف لانے کا سفر تھا۔ ایسے سفر میں خالص نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ میں مجدد ابن منظور صاحب کی باوقار شخصیت تھی، جن سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، جن کی باتوں کے اندر حکمت جھلک رہی تھی، مانو کہ وہ ہمیں حکمت کا درس دے رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے ان سے حکمت کی بہت سی باتیں سیکھیں، اور یہ حکمت ان کی عملی زندگی میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ زندگی کے مقصد کو لے کے سنجیدگی اور پھر اس کے لیے ڈیڈیکیشن، یہ ان کی شخصیت کے اندر واضح طور پہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لائف کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ وہ دوران سفر ہمیں انٹرٹین بھی کر رہے تھے، اور کافی مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ ہمیں سفر کرنے میں۔ لائٹر مومنٹس بھی کچھ ہم آپ کو ان کے دکھائیں گے۔ نہیں تھا یہ روک لوں، یہ پروگرام ہوگا۔ تو آخرکار ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی گئے، وہ علاقہ جہاں کے لوگوں سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، اور جہاں ہمارا ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے، جہاں ہمیں لوگوں کو تعلیم کی، ایجوکیشن کی اہمیت کو بتانا ہے، ہمیں انہیں سمجھانا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جی ہاں، گائیڈنس انٹرنیشنل اسکول یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں انہیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ایک ہی پلیٹ فارم پر مل سکتی ہے۔ یہ ان کو، ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو سنوارنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے گائیڈنس انٹرنیشنل اسکول۔ یہاں ہمارا پروگرام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور کچھ لمحات ہم نے لوگوں کے ساتھ میں گزارے اور مجدد سر کی گائیڈنس میں ہم نے گزارے، وہ ساری باتیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ میں بنے رہیے آخر تک۔ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ ابراہیم کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے الیکا، آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے
روشنی کی طرف لے کر کے آ جائے، تاکہ دنیا کے جو الحاد کے اندھیرے ہیں اس سے نکال کر کے توحید کی روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ادنا آپ کا کیا رول ہے ابھی پروگرام میں؟ سر عربک اسپیچ دادا دادی کے حقوق۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى۔ انسان حد سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد نعت مصطفیٰ سے دلوں کو منور کیا گیا۔ لوگوں کا ہجوم بھی بڑھتا جا رہا تھا اور اس محفل میں چار چاند لگانے کے لیے ایک طالب علم کی عربی تقریر پیش کی گئی جس نے اس محفل میں چار چاند لگا دی۔ یا رسول اللہ من حق النار بحد الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أو كما قال۔ اس کے بعد مجدد ابن منصور صاحب نے ایجوکیشن کی اہمیت پر لوگوں کے سامنے اپنے قیمتی کلمات پیش کیے۔ قرآن فار یوتھ، نوجوانوں کے لیے قرآن وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کی تاریخ کو بدل دیا۔ لوگوں نے جب قرآن کے اوپر عمل کیا تو دنیا کی نئی تاریخ لکھی گئی۔ وہ قوم جو بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتی تھی، اس قوم نے عورت کی وہ عظمت بتائی کہ یوں مثال دی گئی کہ جنت اٹھا کے قدموں میں ڈال دی ماں۔ آپ کی تقریر سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ علاقے کے نامور اور معزز مہمان بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اخیر میں لوگوں کے تاثرات نے ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب رہا۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بڑھیا لگا ماشاء اللہ۔ بہت سے لوگوں نے اسکول وزٹ کرنے کے بارے میں کہا، بہت سے لوگوں نے کچھ تعریفی کلمات۔ کیسا لگا؟ جی بالکل۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور سے فرمان صاحب، ماشاء اللہ۔ بچوں آپ سب کو کیسا لگا پروگرام یہاں کا؟ اسلام کے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ نبی کا نام کیا ہے؟ یس ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک، ویری گڈ۔ واٹس یور نیم بیٹا؟ محمد اشہر۔ آدم علیہ السلام is the first messenger in Islam. Yes. And what is the name of the last messenger in Islam? Yes. Yes, محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے۔ بڑھیا، بہت بڑھیا۔ جی کیسا بتائیے۔ لگا آپ کو ہمارا یہ اجتماع؟ بہت بڑھیا لگا اور ہمارے اسکول کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں جاننے کو ملی پرانی۔ آج یہ پروگرام ماشاء اللہ کامیاب ہوا اور کافی لوگ ماشاء اللہ آئے اور ہمیں امید نہیں تھی کہ لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ ہوں گے اور ایک بہت پازیٹیو لوگوں نے اس چیز کو لیا ہے اور سب لوگ میں سمجھ رہا ہوں کہ جڑنا چاہتے ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی محض خواب بیان کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ کامیابی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس
की तरफ तवज्जो दिलाई हमारी मुजद्दिद इब्न मंसूर साहब ने सफ़र से वापसी के वक्त। छोड़ दे तो फिर बताओ कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो कामयाबी का फॉर्मूला नंबर 1 तो ये बताएं। फिर उसके बाद दूसरा बताते हैं सूरह फुसिलत की आयत नंबर 27 अवेलेबल, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, आस्क द एक्सपर्ट बट इफ यू डोंट नो। मतलब हर चीज़ में कहते हैं कि एक्सपर्ट से जाकर के मिलो। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरह अनकबूत आयत नंबर 69, कि वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपने रास्ते को बोल देते हैं। तो जब आपकी 2 स्टेप हो गए कि आपने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया और आपने एक्सपर्ट लोगों से राय भी ले ली, अब आप कोशिश करिए तीसरे नंबर पर, और जब आप कोशिश करेंगे तो फिर कामयाब। अस्सलामु अलैकुम वंस अगेन। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम अपने ब्लॉग को मुकम्मल करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुजद्दिद इब्न मंसूर सर का भी, आपका भी सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।